ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. تو میں نے NID یونیورسٹی سے کیا تھا سول انجینئرنگ 1990 میں. اس کے بعد میں KDA چلا گیا تھا، وہاں پر میں نے ایز اے سول انجینئر جاب کی. اس کے بعد میں چلا گیا MS کرنے امریکہ، میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں. تو آج کل میں بیریا ٹاؤن کراچی میں ہوں. تو آج کی انفارمیشن ہم آپ کو دیتے ہیں KDA کے بارے میں. تو KDA جو تھا 80s کے اندر یہ تھا سندھ سیکریٹریٹ بلڈنگ میں، یہاں پہ سندھ سیکریٹریٹ پہ. پھر انہوں نے نئی بلڈنگ بنائی سیوک سینٹر، اور وہاں پہ یہ KDA موو ہو گیا. اب یہ ہے کہ KDA جو ہے اپنی جو بھی چیز ہے، جو بھی پلاٹس ہیں یا فلیٹس ہیں یا دکانیں ہیں، وہ بیچتا کیسے؟ KDA جو ہے ریزیڈینشیل پروجیکٹس جو ہے وہ ایڈورٹائز کرتا ہے نیوز پیپر میں اور قرعہ اندازی میں بیچتا ہے. آپ نے اپلیکیشن بھری، اب اس پہ آپ سے وہ پیسے لے گا 10%، 20%. اگر 1,00,000 روپے کی چیز ہے تو 5-10 ہزار روپے آپ جمع کرائیں. اس کے بعد قرعہ اندازی ہوگی، اس میں اگر آپ کا نام آ گیا تو باقی کے پیسے آپ نے دینے 1.5 سال میں. اس کے بعد جن کے نام نہیں آئے گا، انہوں نے جو پیسے جمع کرائے وہ KDA ان کو واپس کر دیتا ہے. دوسرا طریقہ KDA کا ہے بیچنے کا کہ KDA کمرشل پلاٹ، پیٹرول پمپ کے پلاٹ، دکانوں کے، پلازا کے، کمرشل لینڈ جتنی بھی ہے KDA بیچتا ہے آکشن میں. تو KDA نیوز پیپر میں ایڈورٹائز کرتا ہے کہ بھائی آکشن میں یہ پیٹرول پمپ کے اور پلازا کے اور کمرشل دکانوں کے پلاٹ اویلیبل ہیں، تو آپ آ جائیں آکشن میں اور خرید لیں. تو یہ 2 طریقے ہیں KDA سے چیز بائی کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن بھریں بینک میں اور آپ کو قرعہ اندازی میں نام آئے گا تو آپ کو پلاٹ مل جائے گا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ KDA آکشن میں جائیں کمرشل، اگر آپ کو کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو وہ آپ کو KDA بیچے گا کمرشل آکشن میں. اب KDA کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر KDA سے آپ نے پلاٹ لیا 1,00,000 روپے کا، قرعہ اندازی میں آپ کا پلاٹ نکلا 400 گز کا 1,00,000 روپے کا، تو آپ نے 50,000 روپے دے دیے اور اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے 50,000 نہیں دیے، تو آپ ڈیفالٹ ہو گئے پیمنٹ پہ. تو KDA کیا کرے گا کہ آپ کا پلاٹ کینسل کر دے گا اور آپ کو آپ کے 10% پیسے جو ہیں اس میں سے کاٹے گا. یعنی کہ 50,000 آپ نے دیے ہیں اور 1,00,000 کا پلاٹ تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ڈیفالٹ ہو گئے، تو آپ کو 5,000 کاٹ کے 45,000 روپے واپس کر دے گا. اب جب یہ پلاٹ آ جائے گا KDA کے پاس تو پھر KDA اس کو آکشن میں بیچے گا. اب یہ آگے پلاٹ کتنے کا بھی بکے، 1,00,000، 2,00,000 کا، 3,00,000 کا، وہ KDA کا مسئلہ ہے. اسی طرح KDA اپنے کمرشل پلاٹ بیچتا ہے آکشن میں. اب پیٹرول پمپ کا پلاٹ ہے، KDA نے ریزرو پرائز رکھی 50,00,000 روپے، آکشن میں زیادہ سے زیادہ جو اس کی بیڈ آئی وہ 1 کروڑ آ گئی. اب اس نے 1 کروڑ کا بیچ دیا. اب جس نے خریدا اس نے 50,00,000 دیے، اب وہ ڈیفالٹ ہو گیا، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. اب KDA کیا کرے گا کہ اس کے جو 50,00,000 ہیں اس پہ 10% کاٹ کے 5,00,000 روپے اور 45,00,000 روپے اسے واپس کر دے گا اور اس پلاٹ کو دوبارہ ری آکشن کرے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے 1 کروڑ کا اس بندے نے خریدا تھا، یہ بلڈر نے یا جو بھی انڈیویجول نے، اب وہ اگلی دفعہ جب آکشن ہوگا تو ہو سکتا ہے 70,00,000 کا بکے، تو KDA 70,00,000 کا اس کو بیچ دے گا. اور یہ کہانی ایسے چلتی ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی طریقہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے KDA سے کوئی چیز خریدنے کا. یہ 2 ہی طریقے ہیں، ایک قرعہ اندازی ہے اور ایک آکشن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ KDA کا نہیں ہے. تو اگر کسی نے کسی اور طریقے سے خریدا ہے تو وہ KDA کا نہیں ہے. اب اس بندے نے جس نے خرید لیا KDA سے، اگر وہ کسی کو آگے بیچتا ہے تو پھر آپ اس سے خرید سکتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ KDA کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور گھر بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے آپ کے کراچی میں،
سندھ ہائی کورٹ کا آفس ہے، سپریم کورٹ کا آفس ہے، اس کے سامنے وہ بیٹھتے ہیں اسٹامپ پیپر والے، ان سے یہ 100 روپے کا اسٹامپ خرید لیتے ہیں اور اس پہ اپنا نام، ایڈریس، فون نمبر اور پلاٹ کا ایڈریس ویڈریس لکھا کے 2-3 اسٹیمپیں جعلی لگوا لیتے ہیں اور پھر ان کو لے کے گھومتے ہیں کہ یہ ہم نے کے ڈی اے سے خریدا ہے۔ تو یہ ان اسٹامپ پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو کے ڈی اے کے ڈاکومنٹس اگر آپ کے ڈی اے سے قرآن اندازی میں آپ کو ملا ہے یا کے ڈی اے سے کمرشل سیکشن میں آکشن میں آپ نے خریدا ہے تو پھر وہ کے ڈی اے کا ہے، باقی آپ ایسے اسٹامپ پیپر بھی جعلی کاغذ بنا کے گھومتے رہیں گے تو وہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اور کے ڈی اے کے پاس ان چیزوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، تو ابھی گلستان جوہر میں بھی ڈیمولیشن اسکواڈ کے ڈی اے کا گھوم رہا ہے، تو وہ آپ کے جتنے بھی آپ نے اسکولوں پہ اور پارکوں پہ جتنی بھی لیگل کنسٹرکشن کی ہے وہ آپ کو گرا کے چھوڑے گا۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے ڈی اے کے پلاٹ کے ڈاکومنٹ لے کے جائیں اور وہ نقشہ بنا کے اور وہ ڈاکومنٹ دیکھ کے آپ کو اپروول دے دیتا ہے کہ بھائی آپ جائیں گھر بنا لیں یا آپ کو پلازا بنا ہے تو پلازا بنا لیں۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ گھر بنانے کے نقشے تو اپروو کر کے دے گا فری میں، لیکن پلازا بنانے کے نقشے فری میں نہیں دیتا بنانے کے۔ اگر آپ کو 1000 گز کا ریزیڈینشیل پلاٹ ہے، اس کو آپ نے کمرشل کر کے اور اس پہ 8 منزلہ فلیٹ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو 20 کروڑ روپے دینے پڑیں گے۔ اب یہ 20 کروڑ روپے جاتے کدھر ہیں؟ یہ 50 انجینئر نیچے بیٹھے ہیں، سب کو 20-20 لاکھ روپے ملتے ہیں، تو یہ 20 کروڑ ایک ساتھ کسی کو نہیں ملتے۔ تو یہ 50 انجینئر اس کا اپروول دیتے ہیں، سائن کرتے ہیں، اس کے اوپر جو بگ باس ہیں ان کو 1-2 کروڑ مل جاتے ہیں، لیکن یہ 20 کروڑ جو ہے 50 انجینئر بیٹھے ہیں کے ڈی اے کے، وہ سپروائز کرتے ہیں پروجیکٹ کو۔ یہ جو 8 منزلہ فلیٹ آپ بناتے ہیں 1000 گز پہ بلڈر اس کو سپروائز کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں آپ کو تقریباً 20 کروڑ روپے دینے پڑتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ گھر کا نقشہ بنانے کے لیے کوئی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ پیسے آپ سے نہیں لیتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب 20 کروڑ آپ کو بلڈنگ فلیٹ سائٹ پہ مل رہے ہیں تو وہ اپنا منہ گندہ نہیں کرتے 10-20 ہزار میں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو اگر آپ کا کوئی کے ڈی اے میں کام ہے تو آپ مجھے اچھا اب کے ڈی اے کی اسٹرینگتھ آپ دیکھیں، کے ڈی اے کی اسٹرینگتھ کتنی ہے۔ کے ڈی اے کی اسٹرینگتھ کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اگر کے ڈی اے میں آپ نے کے ڈی اے نے نارتھ ناظم آباد میں 1000 گز کے روڈ سائڈ کے پلاٹ بیچے ہیں 1 لاکھ روپے کے، 1000 گز کے۔ آج بلڈر وہ پلاٹ خریدتا ہے، اس پہ فلیٹ سائٹ بناتا ہے 8 منزل کی، تو وہ آپ سے خریدتا 15 کروڑ روپے کی۔ تو آپ لگا لیں کہ 1 لاکھ روپے آپ نے لگائے کے ڈی اے میں اور آپ کو ملے 15 کروڑ روپے۔ 80s کے اندر گلستان جوہر گلشن اقبال میں 400 گز کا پلاٹ کے ڈی اے نے 1 لاکھ میں دیا تھا، اور آج جو ہے اس کی ویلیو 4 کروڑ۔ تو آپ نے 1 لاکھ کا پلاٹ لیا اور آپ کے ہو گئے 4 کروڑ۔ تو یہ کے ڈی اے کی اسٹرینگتھ ہے، تو اس لیے کے ڈی اے کے اندر آپ آنکھ بند کر کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو کے ڈی اے سٹی لا رہا ہے اسکیم، اس کے اندر یہی ہے 100 گز 200 گز 400 گز کے پلاٹ ہیں، تو اگر آپ کا اس کی قرعہ اندازی ہوگی تو اس میں 1 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، 100 گز کا، 200 گز کا 2 لاکھ کا، 400 گز کا 4 لاکھ کا، تو اس کے اندر آپ جو ہیں وہ اپلیکیشن بھریں تو آپ کا اگر نکل آیا تو 100 گز کا بھی نکل آیا تو سمجھ لیں آپ کا 1 لاکھ روپے کا پلاٹ 40 سال کے بعد 1 کروڑ کا ہو جائے گا۔ اور یہ 100 گز کی جو زمین ہے یہ 100 گز کی نہیں ہے، یہ 100 گز پلس 100 گز پلس 100 گز گراؤنڈ پلس 2، تو آپ اس پہ 2 منزلیں بنا سکتے ہیں، تو یہ 300 گز کی زمین ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کے ڈی اے کی کہ کے ڈی اے نے اپنے امپلائیز کو فلیٹ دیے ہوئے رہنے کے لیے، تو وہ جب تک رہ سکتے ہیں اس میں، جب تک کہ وہ وہاں پہ کے ڈی اے میں جاب کر رہے ہیں۔ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ فلیٹ خالی کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہ کے ڈی اے کے فلیٹ ہیں سخی، یہ پاپوش نگر کا قبرستان ہے، اس کے سامنے عبداللہ کالج کے بیک سائڈ پہ یہ سینٹ جوز اسکول ہے، اس کے جیسی دروازے میں اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے کے ڈی اے کے فلیٹ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ فلیٹ کے ڈی اے دیتا ہے امپلائیز کو، جو کے ڈی اے کے امپلائیز ہیں ان کو رہنے کے لیے۔ تو وہ نہ تو ان کو وہ بیچیں کے ڈی اے نے، نہ ہی وہ اس کے اندر ریسٹرکشن ہے کہ کے ڈی اے کی طرف سے کہ صرف کے ڈی اے کا امپلائی جو ہے وہ جو کے ڈی اے میں کام کر رہا ہے وہ رہ سکتا وہاں،
اور وہ جب تک رہے گا جب تک وہ کے ڈی اے سے ریٹائر نہیں ہوگا۔ جب 60 سال کی عمر میں وہ کے ڈی اے سے ریٹائر ہوگا تو وہ فلیٹ اس کو خالی کرنا ہے، اور اگر نہیں خالی کرے گا تو کے ڈی اے پولیس ہے وہ آ کے خود ہی خالی کرا لے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پیچھے سے جو نئے امپلائی ہائر ہوتا ہے کے ڈی اے میں، اس کو وہ فلیٹ دیا جاتا ہے۔ تو کے ڈی اے جو ہے، کے ڈی اے کے جو فلیٹ اپنے امپلائیز کو دیتا ہے رہنے کے لیے، نہ تو وہ کسی کو وہ فلیٹ کرائے پہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ بھول جائیں کہ کے ڈی اے نے اگر آپ کو فلیٹ دیا ہے تو آپ جو ہے اس کو